اپنے رب سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ انسان کا سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا، زخموں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا، جو صبح بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور رات کو بھی ہر حال میں سننے والا رب، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا رب، انسان کی تربیت کرنے والا رب، ہمیشہ ہمیں اپنی نظر میں رکھنے والا رب۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اثر قرآن کا ہوتا ہے، اور قرآن ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہم اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ سے کلام بھی کریں اور ہماری زندگی نہ بدلے۔ جیسے جیسے ہم دین میں داخل ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم دنیا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ دور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم دین کو دنیا سے پہلے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ گناہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا، پر مسلسل ایک گناہ دماغ کی طرح وقت کی برکت کو کھا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا، اور ہم سے چیزیں مینیج نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ذرا اپنا جائزہ لیں اور پکی توبہ کر لیں۔ رات کا دن میں ڈھلنا، دن کا شام میں ڈھلنا، شام کا پھر دن ہونا، دن سے پھر رات کا آنا، یہ سب دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر اللہ کے اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اسپیشل سروسز رکھی ہیں۔ اگر ایک گناہ پر توبہ کر لی تو پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا۔ محبت میں جیسے اللہ کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں، ویسے بغیر محبت کے ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے صرف اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اس کی باتیں ماننا بہت آسان لگتا ہے۔ پھر نماز کبھی بھی بوجھ نہیں لگتی، کبھی بیزار نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ سے محبت بے حد ضروری ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خالص اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، سب سے زیادہ مخلص پن اللہ کے ساتھ شو کرنا چاہیے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ انسان کو اپنی ساری انرجی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے انویسٹ کرنی چاہیے۔ صرف اس کی ہی ذات ہے جہاں سے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ اللہ کو دیا ہوا ووٹ کبھی بھی ایسے ہی نہیں ضائع ہو جاتا، اللہ ہمیشہ آپ کو پے بیک کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جب کبھی تم اچانک ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگاتا، فضول بحث سے گریز کرتا ہے، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسے چھوڑ کر دور جا رہے ہیں، پھر بھی ایک مشکوک خاموشی سے زخموں کو قبول کرتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ ترین مرحلے پر پہنچ چکے ہو۔ بدل دیا ہے ہم نے ناراض ہونے کا طریقہ، روٹنے کے بجائے اب ہم ذرا مسکرا دیتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔